گے نا تجھے ہمارا ساتھ دے دے، ہم کرے ایک بار لعنت، تو ہمارے ساتھ مل کے کر بے شمار بار لعنت، لیکن لعنت کرتے ہیں ہم، تکلیف ہوتی ہے تجھے، پھر معلوم تو ہو گیا ہے نا کہ دال میں کہیں تو کالا کالا پوری توجہ چاہ رہا ہوں، کیا ہم قتل حسین ہیں؟ ارے تو نے ہمیں سمجھا ہی کیا، ہم ہیں کیا؟ یہ ادھر ادھر کی گھما چرا کر، ارے یہ تازیاں نکال، ہم نے تو نکلنے نہیں دینا، ہم نے تو گزرنے نہیں دینا، یہ بازار سے گھوڑا نہیں نکلنے دینا، تمہیں پتہ نہیں یہ گھوڑا کیوں نہیں نکلنے دیتے؟ ارے جس کا بھی گھوڑا گزرے گزرنے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ارے سارے زمانے کے گھوڑے گزرے، سارے زمانے کے گھوڑے گزرے، گزرنے سے روکتے ہی نہیں، سارا دن شہر میں گھوڑے پھرتے ہیں، انہیں نہیں روکتے، اسی گھوڑے پر ایک چادر ڈال کے یہ کہہ دیا جائے کہ حسین کا گھوڑا ہے، کہہ دیں اسے نہیں نکلنے دینا، اسے نہیں نکلنے دینا، تو نتیجہ کیا؟ آپ کو ضد گھوڑے سے نہیں، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ اگر گھوڑے سے ضد ہوتی تو چیچا بکری سے کوئی گھوڑا بھی گزرنے نہ دیتے، کوئی گھوڑا نہ گزرنے دیتے، یہ نہیں گزرنے دینا، جس کی نسبت ہے حسین سے، معلوم ہوا ضد گھوڑے سے نہیں، ضد گھوڑے والے سے ہے۔ ایک چیز جنا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ تیر بھی ہے، اس کے ساتھ خون بھی ہے، مختلف چیزیں ہیں، آپ نے دیکھا گہوارے بھی ہیں، جھولے بھی ہیں نا، اس میں چھوٹے چھوٹے کرتے بھی ہیں، وہ دیکھو مہدی ہے، اس میں ہم نے مہدی کا انتظام کیا ہے، یہ ساری کچھ نہ کچھ علامتیں ہیں، کچھ نہ کچھ نشانیاں ہیں، وہ ہے کیا؟ حضرت یوسف کے بھائی ایک دفعہ مصر گئے، حضرت یوسف کے بھائی ایک دفعہ مصر گئے، اور حضرت یوسف نے کہا یہ جو میرے بھائی ہے نا، انہیں بتانا نہیں کہ یوسف تمہارا بھائی ہے، وہ رزق کے لیے غلے کے لیے گئے تھے، تو ان کے لیے کمرہ تیار کیا گیا، ان کے لیے کمرہ تیار کیا گیا، اور کمرے میں 3 تصویریں لٹکائی گئی، دیکھتا ہوں ہمارے اس پر اعتراض کون کرتا ہے، 3 تصویریں لٹکائی گئی، تینوں تصویروں کے پوز الگ الگ ہیں، ایک پوز میں ہے ایک جوان سا لڑکا ہے، ایک اس کے بال پکڑ رہا ہے، دوسری تصویر ہے کہ وہی لڑکا ہے، ایک اور اس کے تماچے مار رہا ہے، ایک اور تصویر ہے کہ اسی بندے کو، اسی بچے کو کنویں میں دھکا دے رہا ہے، پوری توجہ چل، کنویں میں دھکا دے رہا ہے، یہ 3 تصویریں لٹکا کے حضرت یوسف نے کہا انہیں اسی کمرے میں کھانا دیا جائے، جیسے ہی وہ یوسف کے بھائی اندر گئے نا، ان تصویروں پر نظر پڑی، ماضی یاد آ گیا، اوئے اوئے جو کیا سن رہا ہے، ماضی یاد آ گیا، انہیں یہ تو ہماری کہانی ہے، ہم نے یوسف کو تماچے مارے تھے، ہم نے یوسف کے بال پکڑے تھے، ہم نے یوسف کو دھکا دیا تھا، کہا نا 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 نا، ہمیں کھانا ملے نہ ملے، کھانا ملے نہ ملے، اس کمرے میں نہیں رہیں گے، اس کمرے میں نہیں رہیں گے، کیوں؟ تصویروں کو دیکھ کر انہیں اپنے کرتوت یاد آ گئے، ساتھ مشکیزہ دیکھتا ہے، جب ذوالجناح دیکھتا ہے، ساتھ تیر دیکھتا ہے، جب گہوارہ دیکھتا ہے، ساتھ کرتے دیکھتا ہے، یہ نہیں گزرنے دے رہے، کیوں؟ ذہن میں واقعہ آ جاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کچھ کیا تھا، پوری توجہ، یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، احتجاج ہے میرے مظلوم امام کا، آج بھی اس گئے گزرے دور میں خدا کی قسم اگر کوئی کمزور ہو، مقتول کا وارث کمزور ہو، قاتل تکڑا ہو، طاقت زبردست ہو، اور اس کا بس نہ چلے، مقتول کی پارٹی کا پرچہ نہ کٹے، ایف آئی آر درج نہ ہو، تو پتہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس اور کوئی ہتھیار ہی نہیں،
خدا کی قسم اپنے بچوں کو لے کر اپنی عورتوں کو لے کر چلا جاتا ہے پنجاب اسمبلی کے سامنے، اور اخبارات میں ہے یار، اخبارات میں ہے نا، چلا جاتا ہے پنجاب اسمبلی کے سامنے، وہاں دھرنا دیتا اور 3 دن سینہ کو بھی کرتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ جن کے مرے، اور پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ جن کے مرے اور جنہوں نے مارے، کوشش کرتا ہے کہ یہ ماتم سے باز آ جائے، یہ احتجاج سے باز آ جائے، وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، مقتول کے بارے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک قاتل گرفتار نہ ہو جائے، ارے ہم حسین کا ماتم کرتے رہیں گے جب تک یزید شہید نہ ہو گئے۔ تو آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے ایک اور الزام، اس کو بھی بہت ہی اچھے انداز میں ٹائٹل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ شیعہ، اس کے علاوہ ان کے پاس بات ہی کوئی نہیں کہ شیعہ اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے جی، یہ شیعہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ دیکھ چچا وطنی کے اس مجمع عام میں بغیر تکیے کے، اور تکیہ کو کرے تو وہ لعنتی، جھوٹ بولے تو وہ لعنتی، سیاست سے کام لے تو وہ لعنتی، مجھے علم کی قسم ہے، مجھے غازی عباس کی شہادت کی قسم، جو شیعہ رسول کے سچے سچے گھر، اور پھر جملہ کہتا ہوں، ہم رسول کے ہر صحابی کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے خود رسول نے دیکھا۔ ہم نبی کے ہر صحابی کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے سیدہ بطول نے دیکھا، یا حیدر و صفدر نے دیکھا، یا شبیر و شبر نے دیکھا۔ بوانگے دوہل جو بھی شیعہ جو بھی میرے نبی کے صحابہ پر سب کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے، میں اپنے تمام عزاداروں کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے، اور میں تائید بھی کرواؤں گا ہاتھ کھڑا کر کے تاکہ کسی کے ذہن میں شک نہ رہ جائے، جو بھی میرے نبی کے صحاب کو برا کہتا ہے اس سے بڑا کائنات میں لعنتی ہے ہی کوئی۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہے جو بھی رسول ہم رسول کے حق محبت مانتے ہیں، ارے تم نے ہم نے سمجھا، تو ہماری عقیدت کوئی نہیں جانتا، تو ہمارے احترام کوئی نہیں جانتا، دیکھا نہیں، یہ دیکھ علم ہے، وہ سامنے علم ہے، وہ علم ہے، ذرا غور تو کر، یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ 2 4 5 گز 10 کپڑا ہی ہے نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں، یہ ایک بانس ہے، ایمان سے بتلا اس کے علاوہ کیا ہے؟ کپڑا بھی ہم نے مکے مدینے سے نہیں منگوایا، کپڑا بھی ہم نے کربلا سے نہیں منگایا، ادھر چیچا وطنی سے ہی خریدا، انہی دکانداروں سے خریدا ہے نا۔ یہ علم وہ دیکھو کیا ہے، 5 10 گز کپڑا، ایک بانس، ہماری عقیدت تو دے، ہم اس کے آگے چولی پھیلاتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، غور نہیں کیا، ہم اسی کے آگے چولی پھیلاتے ہیں، یہ ہماری عقیدت ہے۔ یہ ہے کیا؟ یہ صرف اور صرف اس کی نسبت ہے علمدار کی طرف، وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے، اس کی نسبت ہے غازی عباس کی طرف، علمدار کی طرف۔ عباس کون ہے؟ جس کی نسبت ہے حسین کی طرف۔ حسین کون ہے؟ جس کی نسبت ہے رسول کی طرف۔ ارے جہاں اتنی نسبتیں آ جائے ہم وہاں جھک جاتے ہیں، اور یہ صحابی کا تعلق رسول سے ہو ہم اسے کیوں نہیں جھکیں گے، ہم اس کا احترام کیوں نہیں کریں گے؟ بس ایک ہی بات ذہن میں رہے کہ محمد سے وفا تو نے، اس سے کیا کہوں کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، صحابہ کے پیروں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، صحابہ کرام کے پیروں کی ڈالین ہمارے سر کا تاج۔
کوئی منکر ہی نہیں ہو سکتا صحابہ کی عظمت کا، کوئی منکر ہو ہی نہیں سکتا ان کی عزت و آبرو کا۔ اور خدا کی قسم یہ سارے ننگے سر بیٹھے ہیں، انہوں نے تو ان کو اتنا احترام دیا ہے، نبی نے جو کہہ دیا کہ یہ میری اہل بیت سے ہے۔ کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، خدا کی قسم ہم نے تو ان کو ایسے ہی مانا ہے۔ ہم نے سلمان کی اتنی تعظیم کی ہے، ہم نے ابو ذر کی اتنی تعظیم کی ہے۔ دیکھ ہمارے وہ ممبروں پر، کتابوں پر، مسجدوں پہ ان بزرگوں کے نام لکھے ہیں، ان صحابہ کے نام لکھے ہیں۔ اور خدا کی قسم صرف اور صرف رونا اسی بات کا ہے، رونا اسی بات کا ہے کہ آج یہی وقت ہے نا، یہی وقت چلتا چلتا قافلہ، چلتا چلتا قافلہ نا جب ایک مسجد کے قریب سے گزرا نا، ایک مسجد کے قریب سے مؤذن نے اذان دے کے کہا نا جب اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب محمد کا نام آیا نا سکینہ دوڑ کے آگے کہتی ہے پھوپھی اماں، پھوپھی اماں یہ محمد کون ہے؟ ہاتھ نہ پیارے کر، دو جملے سن لے، میں نے زیادہ نہیں پڑھنا۔ پھوپھی اماں یہ محمد کون ہے؟ کہا سکینہ تو نہیں جانتی میرا نانا ہے۔ جب کہا نا میرا نانا ہے، مر جانے کا مقام ہے، رونے کا مقام، جب کہا نا میرا نانا ہے، سکینہ رو کے کہتی پھوپھی اماں نانا بھی تیرا اور قائدن بھی تو، نانا بھی تیرا اور قائدن بھی تو۔ اور خدا کی قسم تین کام میری آقا زادی نے وہ کیے ہے، کوئی ماتم کرے یا نہ کرے ہمیں دلیل کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں حوالے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارے لیے پیٹنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے سنت زینب ہی کافی ہے۔ جب آئی ہے نا لاش حسین پر، تین کام کیے ہیں زینب نے، تین کام کیے زینب نے جو آج بھی عزادار تینوں ہی کام کرتے ہیں۔ کون کون سا؟ سہنا، پہلا لاشا حسین کو دیکھ کر بی بی نے چیخ ماری، آج بھی عزادار جو چیخ مارتے ہیں نا، دھار مار کر روتے ہیں، یہ سنت ہے زینب کی۔ سنے گا دوسرا جملہ وَلَتَمْنَا، لَتَمْنَا، بی بی نے اپنے رخساروں پہ ہاتھ مارا۔ اب بھی مجلس کے دوران کوئی سر پر، کوئی منہ پر، کوئی زانوں پہ ہاتھ مارتا ہے، سنت ہے زینب کی۔ اور عزادارو نوحہ خانو سنو گے تیسرا جملہ وَنَدَبْنَا، بی بی نے ایک نوحہ پڑھا، چھوڑ دیا میرے ساتھ، بی بی نے ایک نوحہ پڑھا۔ سنے گا نوحہ؟ تاریخ البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر، اہل سنت کی معتبر تاریخ کی کتابیں ہیں، اس میں بی بی نے جو نوحہ پڑھا، ایک دفعہ مدینے کی طرف منہ پھر گیا اور رو کے بی بی کہتی ہے یا محمد آہو، یا محمد آہو صلی اللہ علیہ کا، اور میرا نانا محمد دنیا تجھ پر درود پڑھ رہی ہے، آ ذرا کربلا میں دے تیری نواسی میں چادر ننگے سر کھڑی ہے۔ سنے گا جملہ اس کا اثر کیا ہوا؟ جیسے بی بی نے یہ جملہ کہا فَأَبْقَتْ كُلَّ عَدُوٍ وَصَدِيقٍ، دوست بھی رو پڑے، دشمن بھی رو پڑے۔ عمر سعد کے پاس دوڑ کر گیا شمر، کہتا او شمر، او عمر سعد ہماری جیتی ہوئی بازی ہار رہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ وہ دیکھ بی بی ماتم کر رہی ہے، اگر بی بی ماتم کرتی رہی تو ہماری بازی جیتی ہوئی ختم ہو جائے گی۔ کہا میں کیا کروں؟ کہا ماتم بند کروا۔ اب دیکھ ماتم بند کون کروا رہا ہے، ماتم کرنے والی کون ہے؟ عمر سعود نے آ کے کہا زینب ماتم بند کر دے۔ جب کہا نا ماتم بند کر دے، سیدہ رو کے کہتی ہے میں مر تو جاؤں گی پر ویر کا ماتم بند نہیں کروں گی۔ عمر سعود نے حکم دیا زینب